Science has always interested me since the beginning, when I was already in school. مجھے اسکول کے زمانے سے ہی سائنس کا شوق تھا اور یہ دلچسپی تعلیم کے آگے بڑھنے کے ساتھ اور پختہ ہوتی چلی گئی، اور یونیورسٹی پروجیکٹس کے لیے کیے جانے والے تجربات میں کچھ نیا دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا، کچھ مختلف دریافت کرنا، ایسے تجربات کرنا جن کے نتیجے کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ تھا اور اسی طرح میں نے پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا، اور سائنس کے لیے یہ شوق کبھی کم نہیں ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ Passion for science has never gone away. If anything, it has increased over the years. Have there been any کیا آپ کے اس سفر میں کسی نے آپ کو متاثر کیا؟ آپ کی فیلڈ میں دوسری خواتین یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ متاثر ہوں؟ During the time of my میرے اپنے کیریئر کے دوران سائنس کے شعبے میں بہت سی خواتین، بلکہ نمایاں خواتین اور خواتین گروپ لیڈرز تھیں جن کے میں معترف رہی ہوں، اور یقیناً اپنے ارد گرد ایسی خواتین کا ہونا میرے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن ان کی تعداد کم تھی، تو یقیناً مجھے اس بات سے بھی تحریک ملتی تھی کہ کیا مجھے کامیابی ملے گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اپنی کامیابی کے ذریعے میں سائنس کے شعبے میں خواتین کے لیے جگہ کو زیادہ وسیع کر پاؤں۔ the portfolio of women in science. and talking about women in science, if you look at significant اور اگر ہم سائنس میں نمایاں کامیابیوں کی بات کریں تو ہمیں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا آپ مستقبل میں اس میں تبدیلی آتے دیکھتی ہیں؟ I think it's a very important point that you raise. It is یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے، لیکن ایک ایسا سوال جو میرے خیال میں ہمیں ثقافتی طور پر حل کرنا ہوگا، کیونکہ خواتین کے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک مختلف ذہنیت یا سوچ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ذہنیت کو براہ راست گھر سے ہی تبدیل کرنا ہوگا۔ اسے ممکن بنانے کے لیے خواتین کے لیے ایسے سمجھدار ساتھیوں کی ضرورت ہے جو گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ہمیں خاندانوں میں ایسے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن میں عورتوں کا کام کرنا قابل قبول ہو، لیکن ساتھ ہی عام طور پر جو انتظامی ڈھانچے ہمیں مختلف سائنسی یا غیر سائنسی اداروں میں فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں بھی اس قابل بنانا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی کیریئر کے راستوں پر ایک جیسا چل سکیں اور فیملی اور زندگی کی دوسری خوشیاں بھی حاصل کر سکیں۔ other joys of life. and now in simple words, آسان الفاظ میں اگر آپ ہمیں اپنی تحقیق کے بارے میں بتا سکیں اور یہ کہ یہ کس طرح مددگار رہے۔ So very simply, if you start your life with a single cell. آپ اپنی زندگی ایک خلیے سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ایک خلیہ آپ کو ایک مکمل خوبصورت جاندار کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جسم میں ہر ایک خلیے میں موجود معلومات کی وضاحت مختلف ہوتی ہے؟ میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ کروموٹن ایپیجینیٹکس کا شعبہ ہے جسے میں سمجھنا چاہتی ہوں، اور یہ بالکل بنیادی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مشینری کے پیچھے کون سے لوازمات کام کرتے ہیں، کروموسوم کس طرح کام کر رہے ہیں، جین کیسے کام کر رہے ہیں، اور تبھی ہم بیماریوں کا علاج کرنے کا طریقہ سمجھ سکیں گے۔ And only then we'll be able to understand how to cure diseases. now your initial education آپ کی ابتدائی تعلیم پاکستان میں تھی اور وہیں سے آپ کی سائنس میں دلچسپی شروع ہوئی۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اس نظام سے گزر چکی ہیں، آپ اس نظام کو جانتی ہیں، تو آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ Pakistan has a very good education system. I think it's also important to highlight that. پاکستان میں ایک بہت اچھا نظام تعلیم ہے، میرے خیال میں یہ اجاگر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کسی بھی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک رہ چکے ہیں ان کے علم کو واپس ملک میں لائیں اور دیکھیں کہ مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اپنی خامیوں کو دیکھیں اور اس پر کام کریں۔ میرے خیال میں سب سے اہم کام جو ہمیں واقعی کرنا چاہیے وہ ہے تعلیم میں سرمایہ کاری۔ بنیادی تعلیم کسی بھی ملک کی کامیابی کی کنجی ہے۔